ناظرین، اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور فخر سے بتا رہا تھا کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، کافی سارا بینک بیلنس ہے، اور اس کے علاوہ میرے بچے اچھے انگریزی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، عزت شہرت سب کچھ ہے، دنیا کی ہر آسائش ہمیں میسر ہے، اس کے علاوہ ذہنی سکون بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ میری یہ بات سن کر بابا جی نے مجھ سے کہا، یہ کرم اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی ہیں۔ میں نے جب اس بات کی وضاحت چاہی تو وہ کہنے لگے، اشفاق احمد، میری ماں نے ایک مرغ پال رکھا تھا، اماں جی کو اس مرغ سے بہت پیار تھا، اماں جی دانوں کی ایک مٹھی بھر کر مرغ کی چونچ کے عین نیچے رکھ دیا کرتی تھیں، اور مرغ جھک کر ایک دم سارے دانے پیٹ بھر کر کھا لیا کرتا تھا۔ اس کو میں روز دیکھتا اور میں سوچتا، یہ مرغ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو بغیر محنت کے اماں اس کو دانے ڈال دیتی ہے۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا، حسب معمول اماں جی آئیں، دانوں کی مٹھی بھری اور مرغ کے سامنے ڈالنے لگیں۔ جیسے ہی وہ دانے ڈالنے کے لیے آگے بڑھیں تو مرغ نے ان کے ہاتھ پر چونچ مار دی۔ اماں نے تکلیف سے ہاتھ کو جھڑکا تو دانے پورے صحن میں بکھر گئے اور اماں اندر چلی گئیں، اور وہ مرغا جو ایک جگہ کھڑا ہو کر آرام سے پیٹ بھرا کرتا تھا، اب وہ پورے صحن میں بھاگتا پھر رہا تھا، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ سارا دن مرغا بھاگ بھاگ کر دانا چگتا رہا، وہ تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہ بھرا۔ بابا جی نے تھوڑی دیر رکنے کے بعد پوچھا، بتاؤ اشفاق، مرغے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے جلدی سے جواب دیا، نہ مرغا اماں کے ہاتھ پر چونچ مارتا نہ ذلیل ہوتا۔ بابا جی بولے، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ یاد رکھنا، جب اللہ کے بندوں کو حسد، تکبر، گمان، احساس اور برتری کی ٹھونگے مارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق مشکل کر دے گا، اور پھر تم اس مرغ کی طرح مارے مارے پھرو گے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی ہیں، اور رب تعالیٰ نے تیرا رزق آسان کر دیا ہے۔ بابا جی نے پھر کہا، پیسہ، عزت، شہرت، دکھوں سے نجات کا آسان راستہ سن لو۔ اللہ سے محبت کرنے والا اور ان کی مسکرا کر بات کرنے والا، دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ آزما کر دیکھ لو، اور اگر اللہ کے بندوں میں سے محبت کے ساتھ شکر کے آنسو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو گے تو جان لو امر ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بابا جی چلے گئے، اور میں سر جھکائے زارو قطار رو رہا تھا، اور دل ہی دل میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو ناظرین، کیوں نہ آج سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کریں اور غصے میں بپھرے آدمی کی کڑوی باتوں کو برداشت کریں، چائے کے کھوکے والے کو اوئے کر کے نہ بلائیں، بھائی یا بیٹا کر کے بلائیں، اپنے دفتر، فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازموں سے سلام میں پہل کریں، اور کچھ دیر رک کر ان سے اور ان کے بچوں کی خیریت اور ان کا احوال پوچھیں۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھیں، اس کو تسلی دیں۔ کیوں نہ باپ کی ڈانٹ ایسے سنیں جیسے موبائل پر گانے سنتے ہوں، کیوں نہ ماں کی پہلی آواز پر ان کے پاس پہنچیں تاکہ ان کو دوسری آواز دینی ہی نہ پڑے۔ بیویوں کی غلطی پر سب کے سامنے ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت نہ کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں، زندگی ہمارے محتاج نہیں اور ہم زندگی کے محتاج ہیں۔
اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بنائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔